نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، وقف ترمیمی بل 2024 اپنے مشمولات کے اعتبار سے خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ 1995 میں بنائے گئے وقف ایکٹ میں تبدیلی اور ترمیم کے نام پر لائے گئے اس بل میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں، ان کے پیش نظر یہ سمجھنا آسان ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ملک میں پھیلی ہوئی وقف جائیدادیں مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے۔ حکومت وقف ترمیمی بل کے ذریعے ان پر قبضے کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے اس وقت ترمیمی بل میں وقف بائی یوزر ختم کیا جا رہا ہے اور کلیکٹر کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی جائیداد وقف کی ہے اور کون سی سرکاری ملکیت کی۔ اسی طرح وقف جائیداد کے اندراج کی بات بھی وقف ترمیمی بل میں موجود ہے اور تمام اوقاف جائیدادوں کو 6 مہینے میں اندراج نہ ہونے کی شکل میں ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹکا دی جائے گی۔ اسی طرح وقف بورڈ میں مسلمان ممبران کے علاوہ غیر مسلم ممبران کے اضافے کی بات بھی لکھی گئی ہے۔ ایک نقصان دہ پہلو یہ بھی ہے کہ آئندہ وقف کرنے والے شخص کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پچھلے 5 سال سے مسلمان ہیں، یا اور اسی طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے پیش نظر صاف محسوس ہوتا ہے کہ وقف ترمیمی بل پرانی وقف جائیدادوں پر قبضے اور نئے اوقاف قائم کرنے کے سلسلے میں مشکلات کھڑی کرنے کا باعث ہے، اور مسلمانوں کے فائدے کے نام پر لایا جانے والا یہ وقف ترمیمی بل ہر لحاظ سے ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ چونکہ یہ وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور نہیں ہو سکا اور اسے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا، اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے اپنے پروسیجر کے مطابق پبلک اسٹیک ہولڈرز، ماہرین اور مختلف اداروں سے رائے طلب کیے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑے پیمانے پر اس بل کے خلاف رائے دینے کی گزارش کی ہے اور اس کے لیے ایک سسٹم بھی جاری کیا ہے۔ الحمدللہ اب تک 75 لاکھ سے زیادہ ای میل کیے جا چکے ہیں اور 13 ستمبر بروز جمعہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر یہ بھی کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور برادران وطن کی تعداد زیادہ ہے۔ ایسے میں اگر دونوں طرف سے رائے بھیجی جا رہی ہے تو برادران وطن کی رائے بڑھ جائے گی اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان تنظیموں نے رائے دینے کو قبول کر کے بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ انہیں پہلے ہی مرحلے میں اس پر اعتراض جتانا چاہیے کہ وقف چونکہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے صرف انہی سے اس سلسلہ میں رائے لینی چاہیے۔ کہنے کو تو یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے جب کوئی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یا سلیکٹ کمیٹی بنتی ہے تو اس کے نظام العمل اور پروسیجر کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں پبلک سے رائے مانگتی ہے اور اس میں کسی خاص طبقے کی تعین نہیں کی جاتی ہے، بلکہ کسی بھی مذہب یا ملک کی کسی بھی ریاست کا شخص کوئی سی زبان بولنے والا ہو یا کسی تہذیب کا اپنانے والا ہو اپنی رائے دے سکتا ہے۔ جب رائے مانگنا اور کسی بھی طبقے کو مخصوص کیے بغیر رائے طلب کرنا جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے نظام العمل کا حصہ ہے تو اب یہ کہنا کہ مسلم تنظیموں کو اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا سرے سے غلط بات ہے۔ جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل کلا یہ معاملہ اگر کورٹ میں گیا تو کورٹ یہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر کہ آپ سے جب رائے مانگی گئی تھی تو آپ نے رائے کیوں نہیں دی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کی رائے کم رہے اور برادران وطن کی رائے بڑھ جائے، اس لیے کہ تعداد اگرچہ برادران وطن کی زیادہ ہے، لیکن جو مذہبی جذبہ، اپنے دینی اور مذہبی معاملات سے تعلق اور محبت، اسی طرح ملی مسائل سے جو وابستگی مسلمانوں میں ہے وہ دوسرے طبقوں میں نہیں ہے۔
اس کا تجربہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے چلائی گئی پچھلی مہم کے دوران بھی ہوا۔ اس وقت یونیفارم سول کوڈ کا سلگتا ہوا مسئلہ سامنے تھا اور اس پر لا کمشنر آف انڈیا نے پورے ملک کے باشندوں سے رائے طلب کی تھی۔ شدت پسند غیر مسلم تنظیموں کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کی حمایت میں رائے بھیجنے کی کوششیں بھی کی گئی اور اس کے لیے مختلف تدبیریں بھی اختیار کی گئیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی رائے کا تناسب زیادہ رہا۔ مسلمانوں کی جو رائے لا کمشنر آف انڈیا کو پہنچی اس کی تعداد تقریباً 60 لاکھ کے آس پاس رہی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کی رائے 25 لاکھ کا عدد بھی پار نہ کر سکی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ برادران وطن کی رائے زیادہ ہو جائے گی اور ہماری رائے کم پڑ جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ اس کے قائم کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اسے تو صرف اپنی سفارشات اور تجاویز پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر برادران وطن کی رائے زیادہ چلی جائے گی تو یہ بل پاس ہو جائے گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہاں، اگر مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر رائے دی اور اس وقت ترمیمی بل کی مخالفت کی جیسا کہ وہ کر رہے ہیں تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سمیت حکومت اور ملک کے باشندوں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمان اس سیاہ بل کے خلاف ہیں اور یہی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی اس مہم کا بنیادی مقصد ہے۔ اپوزیشن پارٹیز اور ارکان پارلیمنٹ کو متوجہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل اور بڑے پیمانے پر رائے بھیجنا ضروری ہے۔ جب مسلمان اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے مضبوطی سے اپنی بات رکھیں گے تو اپوزیشن پارٹیز اور برسر اقتدار پارٹی کا ساتھ دینے والے حلیف پارٹیوں کو بھی جو الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کا ووٹ بٹورنے کے لیے بڑی ڈھائی سے چلی آتی ہے، یہ محسوس ہوگا کہ مسلمان اس وقت ترمیمی بل کے سلسلے میں سخت ناراض اور اس سے پوری طرح بیزار ہیں اور اسی کے پیش نظر انہیں اپنی سیاسی حکمت عملی بنانے ہوں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے ای میل بھیجنے کے سلسلے میں ماہرین قانون، وکلاء اور ملک و ملت کے نبض پر ہاتھ رکھنے والے علماء، قائدین اور دانشوروں سے مشاورت کے بعد یہ مہم شروع کی ہے۔ یہ کوئی عجلت یا جذباتیت میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہے، اس کے پورے پس منظر اور پیش منظر کو سمجھ کر پھر فیصلہ کیا گیا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ مہم بڑی حد تک کامیاب اور مؤثر ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ بورڈ نے صرف ای میل کے ذریعے رائے بھیجنے پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کی ہے، بلکہ اپوزیشن پارٹیز کے سربراہوں اور حکومت کے خلاف پارٹیز کے لیڈران سے ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہر علاقے کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں اور تحریری یادداشتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس متنازع اور نقصان دہ بل کے مضر پہلوؤں سے ان کو واقف کرایا جائے، اور اگر دوبارہ یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے تو ابھی سے اس کے نامنظور کیے جانے کی راہ ہموار کی جائے۔ اس لیے مسلمانان ہند کسی تذبذب یا تردد میں پڑے بغیر بورڈ کی اس مہم کا بھرپور ساتھ دیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں، اور اگر اگلے مرحلے میں کسی تحریک کی ضرورت پڑے تو اس تحریک کے لیے بھی تیار رہیں کہ زندہ ملتوں اور قوموں کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور مشکلات اور مصائب سے پنجہ آزمائی کی راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ حالات اگرچہ ناموافق اور ناخوشگوار ہیں، مگر ہمیں اپنی سی کوشش جاری رکھنی ہوگی اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، دل میں یہ یقین لیے ہوئے کہ یہ حالات زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں اور ظلم کی تاریکیوں اور اندھیریوں کے بعد صبح روشن کا طلوع ہونا ایک زندہ حقیقت ہے۔ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، دست فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دست فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، ہر شر کو ہم سے دور کر دے، ہر خیر سے نوازے، اس نقصان دہ وقف ترمیمی بل کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔